اور بڑا ضروری تھا یہ لائیو سیشن تمام ہی آڈینس کے لیے جو کہ انٹرسٹڈ ہیں، خاص طور پہ EB2NIW کے لیے، کوئی بڑا جو ہے وہ مشہور پروگرام ہے اور اس کے سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم نے سوچا کہ وہ کلیئر کریں آپ. Hey guys, this is Abu Bakr Adil from Superior Consulting. آج آپ کے ساتھ ایک لائیو اسٹریم لے کر حاضر ہیں. US امیگریشن کے اوپر بات کریں گے اینڈ with none other than supremely renowned and internationally acclaimed senior immigration consultant Mr. Adil Ismail live from New York. تو آج ہم کو جو ہے وہ لائیو لے رہے ہیں نیو یارک سے. آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات لیں گے امیگریشن کے حوالے سے، US امیگریشن کے حوالے سے، EB2NIW کے حوالے سے خاص طور پہ. تو آئیے ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا نیو یارک سے، اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. اور بڑا ضروری تھا یہ لائیو سیشن تمام ہی آڈینس کے لیے جو کہ انٹرسٹڈ ہیں، خاص طور پہ EB2NIW کے لیے، کوئی بڑا جو ہے وہ مشہور پروگرام ہے اور اس کے سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم نے سوچا کہ وہ کلیئر کریں آپ سے. بالکل ایسا ہی ہے، اور میں چونکہ یہاں موجود بھی ہوں اور اس وقت دن کے آپ سمجھ لیجیے کہ نہ 5 بج رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ 2 یا 3 بج رہے ہیں، تو دھوپ کافی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ نہ چشمہ پہن لوں اور اس پہ آپ سے بات کرتے ہوئے آسانی ہوگی تاکہ جو ہے وہ زیادہ پرابلم نہ ہو. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ EB2NIW جو ہے وہ اس وقت آبویسلی بوم پر ہے، اور کافی ہائیلی پروفیشنلز جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ وہ اپلائی کریں، اور اس میں کوئی لیبر سرٹیفکیشن یا جاب آفر درکار نہیں ہے. یہی وہ بات ہے جو اس پروگرام کو منفرد کرتی ہے. تو اس لیے کافی زیادہ جو ہے وہ شور و گل ہے، اس کا کافی زیادہ چرچا ہے ہر جگہ پر، اور مجھے بھی ہر جگہ پر یہ بات جو ہے وہ بتانی ہوتی ہے کہ EB2 کیسے ورک کرتا ہے. جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کے سوال لینے سے پہلے، کہ ایک مت ہے کہ شاید لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی کہ یہ صرف اور صرف اسکل پروفیشنلز کے لیے ورک کرتا ہے. تو میں آج یہ بتا دوں، اور آپ کے یہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ پروفیشنلز کے لیے ہے، اور بزنس پروفیشنلز کے لیے، لائک بزنس مین، انٹرپرینورز، انویسٹرز، اور خاص طور پر اسٹارٹ اپ والے لوگ جو کہ انوویشن جن کے پاس ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے پروفیشنل ہو اور وہ US کے بینیفٹ کے لیے پرپوز کرے اپنا پرپوزل انڈیور، اور جو پروجیکٹ وہ لے کے آنا چاہ رہا ہے، تو وہ ایکولی جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو یہ ایک بہترین اپارچونیٹی ہے کہ آپ کو کسی اور اسٹریم میں جا کر اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو بہت بھاری اور بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی ہے. بڑا جو ہے وہ کرائٹیریا وائز اگر ہم دیکھیں تو کافی بینیفٹس مل جاتے ہیں. گرین کارڈ آپ کو ڈائریکٹلی مل رہا ہے، اور پھر آئلٹس وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پروگرام میں. نا کچھ سوالات ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس پروگرام کے حوالے سے کافی سارے لوگ انٹرسٹڈ تو ہوتے ہی ہیں، اور اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ہے 2-3 سوالات ہیں. اس میں سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ جو ہوتا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اپلائی کرنے سے پہلے، کنسرنس کے بعد بھی جب زیادہ تو ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بھائی اس پروگرام کا اوور آل سکسیس ریٹ کیا ہے، یا کون سے آکوپیشن زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ایکسیپٹ ہونے کے ان کے چانسز ہوں گے، ڈیمانڈ کس کی زیادہ ہے، کس کا کام ہو سکتا ہے، کس کا نہیں ہو سکتا. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی انسائٹس دے سکیں کہ اس وقت اس پروگرام کا ایگزیکٹلی سکسیس ریٹ کیا ہے. اگر آپ آکوپیشن وائز بھی تھوڑا سا اگر کر دیں گے ڈیسیفر تو بڑا آسان ہو جائے گا ہماری آڈینس کے لیے. ہاں، میں بالکل چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ لائٹ شیڈ کروں، اور وہ یہ ہے کہ 2022 میں زیادہ یہ پروگرام کی جو پاپولیرٹی وہ جاننا شروع ہوا ہے، لوگوں تک آگاہی پہنچنا شروع ہوئی. 2022 اور 23 کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا جو سکسیس ریشیو تھا وہ مور دین 80 to 90% تھا. تو ایک بہت بڑا ریشیو تھا جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کافی اٹریکشن بنی اس پروگرام کی. لیکن ابھی تک بھی اگر دیکھیں گے اور اس سال کو بھی دیکھیں گا 2023 اور 24 کے درمیان بھی، اس وقت تک بھی جو اوور آل سکسیس ہے وہ 77% کے اوپر ہے. وہ ایک بڑی جو ہے وہ سکسیس ہے اور بڑی پٹیشنز اپروولس کا ریٹ ہے. تو لوگوں کو ابھی تک بھی اس کو سوچنا چاہیے اور اپلائی کرنا چاہیے، اور یہ چانس مس نہیں کرے، کیونکہ جتنی زیادہ اپلیکیشنز آئیں گی اتنا زیادہ پھر آبویسلی جو گراف ہے وہ گرتا جائے گا. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیم کی جو آکوپیشن ہے جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، یہ جو آکوپیشنس ہیں اس میں ابھی تک بھی 90% سے زیادہ اس کا اپروول ریٹ ہے. اور جو نان اسٹیم والے ہیں وہ آبویسلی تھوڑا سا ان کو اتنی ترجیح نہیں ہے، ڈیو ٹو دا آبویسلی US گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹی اور US کی اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے اوپر ہے. تو جو نان اسٹیم ہے وہ 45 to 55 کے پرسنٹیج کے رینج کے اندر ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر بھی گھبرانا نہیں چاہیے ان لوگوں کو، جیسے کہ سپلائی چین کے لوگ ہیں، جیسے کہ اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ہیں، ڈیجیٹل سیلز اینڈ مارکیٹنگ والے لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے.
ऑल्दो कि डिजिटल वाले स्टैम्प को टच कर जाते हैं, लेकिन जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर जो है, जैसे फैशन डिजाइनर हमारा भी एक बड़ा रिसेंटली जी अप्रूव हाँ, भी हुआ केस जी, फैशन डिजाइनर का। तो ये एक वो एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखकर लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे कौम में, हमारे अवाम में ये ज़रा तासुर होता है कि कंसर्न के पास चले जाएं तो वो 100% गारंटी दे दे कि आपका हो जाएगा, क्योंकि फलाने का नहीं हुआ था या फलाने का हो गया था। नहीं, जी हाँ, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी प्रोफाइल को खुद इवैल्यूएट करना चाहिए, आपको खुद अच्छी पिटिशन बनाना नहीं चाहिए, आपको क्या एंडेवर आपने प्रपोज करना है और उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, उसका सब्सटेंशियल मेरिट क्या होगा, उसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, नेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये सारी बातें आपको जो है वो कवर करनी होंगी और उसको सब्सटैंशिएट करना होगा विद योर डॉक्यूमेंट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको अभी तक तकवीत मिलती है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। रह राइट, गई बात ऑक्यूपेशंस की, तो ऑक्यूपेशंस तो सरफहरिस्त तो है ही इस टाइम के ऑक्यूपेशंस, जो मैंने कह दिया, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सबसे ज़्यादा इनको अप्रूवल्स मिलती है और सबसे ज़्यादा अप्लाई भी किया जाता है। और इसमें राइट, ख़ास तौर पर मैं जो है वो पॉइंट पिन पॉइंट करना चाहूँगा जो कि डाटा एनालिटिक्स के ऊपर जो काम करते हैं, जो कि आईटी के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या आप कहें एआई एक्सपर्ट्स हैं। इन जी हाँ, सबको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, इनका सक्सेस रेट जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो बिल्कुल, ये जो ऑक्यूपेशन है वो सबसे सरफेस। इसके अलावा जो मेडिकल फील्ड है, जो फिजिशियंस हैं और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी एक डिमांड के अंदर, क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट को टच करते हैं। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एजुकेटर्स हैं, खास तौर पर यूनिवर्सिटी टीचर्स, जो पीएचडी होल्डर्स हैं खासतौर पर, वो भी स्टेम को जो टच करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तरजीह आपको मिलेगी। उसके अलावा जो आपके आर्ट्स और आपके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर लोग मौजूद हैं, वो भी जी हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है और सबसे ज़्यादा अप्रूवल मिलती है इंजीनियर्स हज़ात को। जैसे राइट, सुपीरियर कंसल्टिंग भी अभी तक भी क्लेम कर रही है कि अभी तक हमारा कोई भी इंजीनियर रिफ्यूज़ नहीं हुआ अलहमदुलिल्लाह। जी हाँ, तो इंजीनियर्स जो है वो, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, सिविल हो, खासतौर पर सिविल वाले तो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है, तो जी उनको हाँ, सबसे ज़्यादा करना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, केमिकल हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, तो ये इंजीनियर्स की तादाद भी एक काफ़ी सारी है। रिसर्चर्स हैं, जी हाँ, साइंटिस्ट हैं, ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जो बिल्कुल एक तरह से दिल का जो है वो हैसियत रखती है जी इस हाँ। प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इन प्रोग्राम्स इस तरह के प्रोग्राम के लिए इन ऑक्यूपेशंस की डिमांड सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस प्रोग्राम की जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मकबूलियत बढ़ रही है, बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू भी अप्लाई करते हैं। तो देखा ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे जो आरएफईज़ का रेट है वो बढ़ गया है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप क्विकली आरएफई के बारे में बता दें कि उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, पिटीशन को किन चीज़ों की बुनियाद पर विन करना चाहिए? क्या सिर्फ जेनेरिक बातें लिख कर के ही पिटीशन विन हो जाएगी या हमें उसमें मज़ीद कोई मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, आरएफई आना तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई एज सच बुरी बात नहीं है, और ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट में मुझे अंदाजा है कि स्ट्रेसफुल होता है। अगर आप मेथोडोरिकली अगर आप जो है वो हैंडल करते हैं चीज़ों को और प्रॉपरली जो है वो रीड आउट करते हैं अपने आरएफई को, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जब आपको आरएफई आ जाए, अव्वल तो कोशिश करें कि आने नहीं चाहिए, ठीक है जी ना? हाँ, इतनी अच्छी कंपेलिंग आप जो है वो बनाएं, और उसके अंदर अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आ जाती है तो ये ज़रूर समझें कि ये रिफ्यूज़ल नहीं है, ये एक चांस है जी हाँ, आपको मज़ीद एलैबोरेशन करने का, मज़ीद आप जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ अपने जो है वो क्लेम को, अपने आर्गूमेंट को जो है वो मजबूत करें और विन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपने आरएफई को जो है बहुत पढ़ना है, टाइम लाइन का ध्यान रखना है, क्योंकि 60 टू 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो इसको रिस्पॉन्स करना होता है, और थॉरली आपने जब रिव्यू कर लिया तो उसके पॉइंट्स बनाकर आपने उन सबको वन बाय वन एड्रेस करना है और अपने कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है। सबसे राइट, इंपॉर्टेंटली ये है कि आपने ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं कि अगर आपको आपके ऊपर एडवांस डिग्री के ऊपर अगर आपका कोई सवाल है तो आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। अगर आपको सब्सटैंशिएट करना है, अपना सब्सटैंशियल मेरिट प्रूव करना है, और नेशनल इंटरेस्ट अगर प्रूव करना है, तो फिर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पिटिशन के अंदर मुख्तलिफ रेफरेंसेस की और रिसर्च वर्क की जरूरत होगी टू प्रूव कि नेशनल इंटरेस्ट है तो ये कैसे है। तो आपने राइट, प्रपोज इंडिविजुअल को सबसे पहले तो मजबूत करें, और उसके ओके, साथ उसको जो है बांधें आप मुख्तलिफ रेफरेंसेस से, लाइक व्हाइट हाउस के हो गया या मैकेंजी रिपोर्ट्स हो गई, तो वो ज़्यादा आपको तकवीत देती है और यूएससीआईएस ऑफिसर्स को समझने में आसानी होती है। लेकिन जी हाँ, अगर आप सिर्फ बात जो है वो हवाई कर देंगे और सिर्फ लिख कर और जो है वो डाल देंगे या नहीं लिखेंगे तो बात बनेगी नहीं। आपको दोनों चीज़ें वो करनी होगी, आपने रेफरेंसेस के साथ, रिसर्च वर्क के साथ
پراپرلی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی بھی ارینجمنٹ اسی طریقے سے آپ نے کرنی ہے، جس کے اندر سرٹیفکیشن ہے، جس میں پروجیکٹس کی ڈیٹیلنگز ہیں کہ کہاں رائٹ کیسے کیوں اور کیا کیا اسکلز آپ نے یوٹیلائزیشن کی ہیں، خاص طور پر انجینئرز ہیں جیسے وہ اپنے سی پی ٹیز کیسے کرتے ہیں، وہ اپنے سی ڈی آر جو کمپٹنسی ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ رپورٹس کس طرح سے وہ اس کے اندر مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ آل ٹوگیدر ایک جو ہے وہ ٹیکنیکلی آپ نے جو ہے وہ ساؤنڈ ہو کر اور بہت ہی زیادہ بہتر انداز کے اندر اپنے ساری چیزوں کو ایکومولیٹ کر کے آپ نے جب آپ اس کو رسپانس کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی آر ایف پی جو ہے اپروو ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے نا. اس پروگرام کے لیے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں چونکہ آپ ظاہر ہے وہاں پر موجود بھی ہیں اور کافی کلوز کولیبریشن میں ہوتے ہیں، کافی سارے ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں یو ایس کے اندر اور لائسنس ہولڈ کر رہے ہیں، تو کیا انسائٹس ہیں اس وقت تک پروسیسنگ ٹائم کے حوالے سے؟ کوئی بہتری ہے پٹیشن کی پروسیسنگ میں؟ اور خاص طور پہ جو پاکستان سے اور مڈل ایسٹ سے، چونکہ ہماری میجر آڈینس یہیں سے ہے، تو اگر آپ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک بار پھر بتا دیں کہ پروسیسنگ ٹائم ایگزیکٹلی کیا لوگوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اور ایک اور کامن سوال آتا ہے کہ پٹیشن اگر ہم پاکستان سے بیٹھ کر ڈال دیتے ہیں یا کسی ایسے ملک سے جہاں سے آپ کا ویزا کا ویٹنگ ٹائم زیادہ ہے، تو کیا آپ پٹیشن اپروول کے بعد اپنا کاؤنسلر چینج کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ جی یہ آپ کے آخری سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ آپ کا اگر پٹیشن اپروو ہو گئی ہے اور آپ کسی اور کنٹری میں موو ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جو چینج آف ایڈریس وہ کروا سکتے ہیں. آپ اوکے اس جگہ پر اپنا جو ہے پٹیشن کے جو ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کہ میرا جو کاؤنسل سروس ہے وہ چینج کر دیا جائے. ان موسٹ آف رائٹ دا کیسز جو ہے وہ 98-99% جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اب سوال رہے گا کہ نا پروسیسنگ ٹائم کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہے آبویسلی. جیسے رائٹ پاکستان کا اگر پروسیسنگ ٹائم کی ہم بات کریں مور دین 2 ایئرس ہے اور اس میں رائٹ ابھی انٹرویوز آنا باقی ہیں اور بہت سارا چیزیں ہونا باقی ہے. جیسے کہ پٹیشنز جو جو جس کا ڈیسیجن ہے وہ تو 3 سے 4 مہینے کبھی کبھی اور کبھی کبھی 8 مہینے کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ رائٹ پٹیشن کا جو ہے وہ رزلٹ کا ٹائم ڈیوریشن ہے. ویئر ایمبیسیز پاکستان کا میں نے جیسے کہا کہ 2 ایئرز اینڈ ابو ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت تھوڑا خوشائن بات ہے. مڈل ایسٹ میں چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ عمان ہے اور ادر کنٹریز ہیں، کیونکہ میرے پاس پٹیشنز جو ہیں وہ آسٹریلیا سے بھی ہے، ایون یو کے سے اوورسیز پاکستانی اپلائی کر رہے ہیں، ایون کینیڈینز جو ہے پی آر ہولڈرز ہیں انہوں نے جی اپلائی کر رکھا ہوا ہے. یو ایس جی کا آبویسلی آبویس ریزن ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک بہتر ڈیسٹینیشن ہے فار پروفیشنل تو اور پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی. تو اس لیے آپ کو جو ہے جو ٹائمنگ ہے، جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت 12 سے 15 مہینے کے اندر قریب وہ رائٹ کسی بھی حد تک جو ہے نا وہ جا سکتا ہے. اوپر جا تو سکتا ہے لیکن نیچے آنے میں تھوڑا سا کبھی کبھی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ نمبر آف اپلیکیشن بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے. رائٹ. تو اس پروگرام کے لیے ای بی ٹو جو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ کافی پاپولر ہے اور پاکستان کے اندر تو اب ہر دوسرا کنسلٹنٹ کلیم کر رہا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے اس پروگرام کے لیے. تو لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر جب ای بی ٹو این آئی ڈبلیو کی بات کرنی ہے تو کنسلٹنٹ کیسے انتخاب کرنا ہے، اور سپیریئر کنسلٹنگ کو اگر آن بورڈ لیتا ہے کوئی تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے فٹ پرنٹس ہیں یو ایس کے اندر تو وہ کافی لیوریج کرتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اور کچھ اگر آپ بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو کمپیریزن کرنا چاہیے اور دوسروں کی پٹیشنز میں ہماری پٹیشنز کے اندر کیا جو ہے وہ ایک معیار کا فرق آتا ہے. دیکھیں ریسرچ ورک کا ڈفرینس ہوتا ہے. لوگ ریسرچ نہیں کرتے ہیں. لوگوں کا کمپیریزن بڑا میں نے دیکھا ابھی تک بڑا خراب رہا ہے کنسلٹنسی کے معاملے میں. باقی چیزوں میں تو وہ کر لیں گے ٹویٹا کیسی ہے اور مرسیڈیز کیسی ہے اور دوسری کا جو ہے گاڑیاں کیسی ہے ٹینجیبل چیزوں کے اندر. بٹ جب یہ بات آتی ہے کہ اگر کنسلٹنسی کے اندر بات آتی ہے تو لوگوں کا کمپیریزن بڑا خراب ہے جو میں نے دیکھا ہے. سوری ٹو سے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے اگر مارکیٹ میں 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں اس کا کمپیریزن آپ 20 سال سے کرنے کی کوشش اگر کر رہیں گے تو آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چلے آپ کہیں کہ 20 سال سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن 8 سال والے سال نے بہت کچھ کر دیا تھا تو جی ہاں یہ کمپیریزن آپ نے خود دیکھنا ہوگا کہ 20 سال سے اسٹینڈنگ اور سپیریئر کنسلٹنگ گروتھ کہاں پر پہنچی ہے اور کہاں تک موجود ہے. اور جو پٹیشنز کا جو معیار ہے ہمارا اسٹینڈرڈ ہے کام کرنے کا, کیونکہ میں خود انوالو ہوتا ہوں, میں ساری پٹیشن جی کو ہاں خود کرتا ہوں, دیکھتا بھی ہوں, میں سینئر کنسلٹنٹ بھی ہوں, میں ڈائریکٹر بھی ہوں, فاؤنڈر بھی ہوں اس کمپنی کا, لیکن میں سارے پٹیشنز خود دیکھتا ہوں, کسی کو الاؤ نہیں کرتا مینلی کہ وہ دیکھے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کو ہائی رکھنا ہے. آپ جی ہاں جتنے بھی کنسلٹنٹ جتنی کنسلٹنگ کے ادارے ہیں میں اس میں سے 90% سے زیادہ یہ بات کر سکتا ہوں اور دعوے سے کر سکتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ سے بیٹھ کر کام کراتے ہیں. ان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کیونکہ یہ اونرس کے اوپر کام کریں, یہ انویسٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ نالج نہیں ہوتی ہے اور جی ہاں جو بیک اپ کرے آپ کے جو ہے واسٹ ایکسپیرینس کو. کیونکہ مائی فادر واز آلسو کنسرن, مائی ایلڈر بردر از اے کنسرن, مائی ینگر بردر واز اے کنسرن, اینڈ یور سیلف اس وقت جو ہے وہ بھی آپ ایک انڈسٹری میں اچھا نام جو ہے بنا چکے ہیں اور اچھا لوگوں کو سرو کریں. تو ہماری کوشش ہے, انسان ہے بہت ساری غلطیاں کرتے بھی ہوں گے لیکن اچھائی کو دیکھنا, اچھائی کے تناسب جو آپ دیکھتے ہیں تو تبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے, یہ اچھی کمپنی ہے. تو ہمارے پاس اچھا ریویو ہے اور اچھے جو ہے کمنٹس ہیں اور اچھا سرو کیا ہوا لوگوں کو, اور جو سکسیس ریشو جو آخری بات ہوگی, جو آخری کیل ہوگی وہ آپ کی سکسیس اسٹوریز کے اوپر ہوگی. اگر آپ سب سے زیادہ سکسیس اسٹوریز بلڈ اپ کریں گے اور وہ آگے جا کر ورڈ آف ماؤتھ بنائیں گے, تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ ہم بہت سلیکٹیو کیسز پہ کام کرتے ہیں.
ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ایویلویٹ پہلے کریں, اینالائز پہلے کریں, کسی کو بھی ایوری ٹام ڈیک اینڈ ہیری کو اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے کنسلٹیشن, ہمارا پیڈ کنسلٹیشن سیشنز ہوتے ہیں تاکہ ہم ایک معیاری کام کو لے کر آگے چل سکیں اور رزلٹ پرووائڈ کریں. تو یہ کمپیریزن ضروری ہے. اور سپیریئر کنسلٹنگ جیسے کہ سب کو پتہ ہی 2004 سے قائم ہے اور دائم ہے, اور انشاءاللہ رہے گی جب تک موجود ہے. اور انشاءاللہ جو اسی طریقے سے نہ صرف یو ایس اے میں, یو ایس اے تو دیکھیں ابھی EB2 2 سال 2.5 سال کے اندر ابھی یہ آمد ہوئی ہے, لیکن ہمارا اگر ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کینیڈا, آسٹریلیا, UK ان کنٹریز میں ہے. پھر ہم انویسٹمنٹ کیسز پہ کام کرتے ہیں, پھر ہم بزنس امیگریشن پہ بھی کام کرتے ہیں. ہمارے پاس وزٹر ویزاز پہ بھی لوگوں کے لیے ہیلپ کرنے کو ہے. ہم اسٹوڈنٹ ویزا پہ بھی آف اینڈ آن کام کر رہے ہوتے ہیں اور کافی جو ہے اس کے اندر بھی سکسیزفل کینڈیڈیٹس بلڈ اپ ہوتا ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ آنیسٹی. اگر آپ کی آنیسٹی ہے تو آبویسلی آپ اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہیں تو آبویسلی لوگوں کے ساتھ بھی آپ آنیسٹی کا جو ہے نا مظاہرہ کریں گے اور اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اسٹینڈ کریں گے اور خود بچیں گے اسکیم کرنے سے اور کروانے سے, تاکہ لوگ جو ہے اپنا پیسہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں کام ہر کوئی کرنے کے لیے بیٹھا ہے, کمانے کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے کوئی غرض اور اعتراض نہیں ہے. لیکن میرا اعتراض صرف اور صرف بنتا ہے کہ آپ غلط طریقے اور جھوٹ پر کام جو ہے وہ کرنے سے بنتا ہے. کمپٹیشن ہونا چاہیے, کمپٹیشن کرنا چاہیے, ہیلدی کمپٹیشن کریں, مجھ سے اچھے بھی کنسلٹ ہیں, ہوں گے اور رہیں گے بھی, آئیں گے بھی, بنیں گے بھی. لیکن اگر آنیسٹی نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں بیکار ہوگی. بالکل ایسی ہے. آن ٹاپ آف اٹ میں جو ہے وہ جو ایک چیز ڈالنا چاہوں گا کہ لوگوں کی ایکسیسیبلٹی کافی بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ سپیریئر کنسلٹنگ کو چوز کریں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو ظاہر ہے ہمارا ہیڈ آفس ہے کراچی میں پچھلے 20 سالوں سے, اور مڈل ایسٹ کے اگر آڈینس کی بات کریں یا انٹرنیشنل کلائنٹس کی تو دبئی آفس سے رجوع کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس جو فٹ پرنٹس ہیں US کے اندر, تو وہ کافی آپ کو جو ہے وہ اعتماد دلا دیتے ہیں کہ انسان کا اپنا ایک تجربہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ بہت سارے کنسرن, کیونکہ EB2 اتنا پاپولر ہو رہا ہے کہ ہر گلی میں کنسرن بن رہا ہے جس نے شاید خود بھی US میں قدم نہیں رکھا کبھی, لیکن وہ لوگوں کو بھیج رہا ہے US. تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا وہ سا تھینکس ٹو AI ہے. وہ بیسیکلی تھینکس ٹو AI ہے, جنہوں نے بہت سے لوگوں نے کہا شروع میں کہا کہ AI کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو بلیسنگ ہے. کافی لوگ جو کام جو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے اپنے ادارے میں کچھ جو ہے ڈفرینٹ کنسرنس کے لوگ رکھے تھے, بلیو یو می کہ ان کا اسٹینڈرڈ اتنا پیتھیٹک تھا. میں نے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا, کیونکہ آپ اسٹینڈرڈ ڈیلیور نہیں کر سکتے, کیونکہ AI کے اوپر پورا رجحان ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے, اس کو آپ ہینڈل نہیں کر رہے اور آپ اس کو اپنی کمپٹنسی کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ یوز نہیں کر رہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں. آپ کو بہت ہی وائزلی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ قوانین کی تھوڑا نالج دھیان ہونا رکھنے بہت کی ضروری ہے. آپ کا ہیومن پرسنلائز ٹچ ہونا ضروری ہے, اور پھر قوانین کا پڑھنا ضروری ہے, تبھی جا کر کے جو ہے وہ پٹیشن آپ سکسیسفلی ون کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایڈوانٹیج یہی ہے کہ ساری پٹیشنز آپ خود ہینڈل کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ہے وہ مہارت ہے امیگریشن قوانین کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ سر کافی ساری ہم نے انفارمیشن کور کر لی ہے, اینڈ اس لائیو اسٹریم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ کوئک اناؤنسمنٹ دے دوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی کنسلٹیشنز پاکستان میں ارینج ہونے والی ہیں. So you'll be able to get a chance to meet with Mr. Adil Ismail in person in Pakistan and انشاءاللہ. in Middle East. UAE آفس میں, دبئی آفس میں ہی ملاقات کر سکتے ہیں. تو سر تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا اسٹے جو ہے وہ مزید کامیاب رہے. اپڈیٹس دیتے رہیے گا US سے ہمیں, اور لوگوں کے لیے نئی نئی اچھی اچھی خبریں لاتے رہیے گا ڈفرنٹ پروگرامس کے حوالے سے. بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ. تو آئی ہوپ کہ لائیو اسٹریم آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہی ہوگی. اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں EB2 NIW اپلائی کرنے میں, یا اگر آپ EB1A اپلائی کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں, تو سپیریئر کنسلٹنگ کی خدمات لے سکتے ہیں. پچھلے 20 سالوں سے ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں مختلف امیگریشن پروگرامس کے حوالے سے. اور اگر آپ اس میں مزید کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ لاگ ان کیجیے superiorimmigration.com, اور YouTube پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے. دس از ابوبکر عادل سائننگ آف. I'll see you in the next one.